دو ماہرین نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیگمنٹ ہے مائنڈ میٹرز. سو میری اور وقار بھائی کی جانب چلتے ہیں اور انہیں سے جانتے ہیں. جی گائز. تھینک یو ویری مچ. کسی سے بات کیسے کرنی ہے, کسی کے دکھ کے اندر اس کو کتنا سننا ہے, اس کو کیسے سننا ہے, اپنے بچوں کی پرسنالٹیز کے اندر کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کیا ٹریٹس ہیں, ہم نے اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے, یہ ساری بہت ہی بیسک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ شاید ہمیں اگر پتہ ہو, شاید ہمیں اگر اندازہ ہو تو ہم بہت بہتر ریلیشن شپس, بہت بہتر انٹرپرسنل سکلز کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. وقار صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو پوچھتے ہیں, سر مجھے بتائیے گا کہ جو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہے یا جو سائیکالوجی کی جو بیسک نالج یا انفارمیشن ہے, ہم ایز اے سوسائٹی اس کو اس طریقے سے لیک کر رہے ہیں کہ ہم اپنی 25, 30, 35 سال کی عمر کے اندر جا کر ہم پہلی دفعہ سمجھتے اور سنتے ہیں کہ شاید سائیکالوجی کیا چیز ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی ابھی تک بھی لوگوں کو ڈفرینسز کا بھی نہیں پتا. سائیکالوجی, سائیکیٹرسٹ کیا ہوتا ہے, تھیراپی کیا چیز ہوتی ہے, کس کو جانا چاہیے, کس کو نہیں جانا چاہیے. تو آپ کے اوپینین کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائیکولوجیکل بیسک نالج کتنی, کب اور کیسے لینی چاہیے؟ اگر لوگوں کو ایکچولی پتہ چل جائے کہ سائیکالوجی کیا ہے اور سائیکالوجیکل ہیلپ کن معاملات میں لینی چاہیے, تو شاید وہ ہر مہینے میں شاید ایک دفعہ لازمی سائیکالوجسٹ کو وزٹ کریں اپنے پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے یا پرسنل کوئی بھی معاملہ ہے اس کے حوالے سے. بیکاز جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سائیکالوجی جو ہے وہ تو بیسیکلی یا سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو انہینس کرتا ہے, وہ آپ کی معیار زندگی کو بلند کرتا ہے. اگر ایک دو میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور وہ چلے گئے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس, اور سائیکالوجسٹ نے اب اس کے جھگڑوں کی جو جس کو کہتے ہیں نا جو کنٹینٹ ہے, اس سے ایک سائیکالوجسٹ کو کیا غرض ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس تو روزانہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو جنرلی لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنی پرسنل چیزیں کیوں شیئر کریں, جبکہ وہ پرسنل چیزوں کو پرسنل نہیں لے رہا ہوتا بلکہ سائیکالوجسٹ اس کو سائنٹیفک لے رہا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے انالیسس کر کے اگر آپ کو وہ ایک ایسا سلوشن دے دیتا ہے, ایک ایسا حل دے دیتا ہے جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. تو آپ امیجن کہ گھر میں اگر جھگڑا ختم ہو گیا تو اس کے بچوں پہ کیا اثرات ہوں گے, اس کی آگے پوری نسلوں پہ کیا اثرات ہوں گے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر سائیکالوجی میں چلیے, آپ نے جو بنیادی طور پہ کیا کہ عام آدمی کو سائیکالوجی سے کتنا واقف ہونا چاہیے. جنرلی تو میرا خیال ہے کہ عام آدمی کو ہر علم سے ایک بیسک واقفیت ہونی چاہیے. مثلا فزکس ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ فزکس کے جنرل ایریاز کون سے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فزکس میں انسالوڈ کوسچنز کون سے ہیں, ہارڈ کوسچنز کون سے ہیں جو کہ پچھلے 100 سال سے حل نہیں ہوئے. یہ ایک کیوریوسٹی ہونی چاہیے. کیمسٹری کے حوالے سے بھی تو سیم سائیکالوجی کے حوالے سے. آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جب ایک کپل جاتا ہے اور اگر ان کے کوئی جھگڑے چل رہے ہیں تو سائیکالوجسٹ کو اس کے کانٹینٹ سے کوئی غرض نہیں ہے, اور وہ جو سولوشن ہے وہ اس کو سولوشن یہ نہیں بتائے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی امی آپ کی وائف کو ایسے تنگ کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے آپ ایسے کریں, بیکاز obviously آپ اپنی سچویشن کو بیسٹ جانتے ہیں. وہ بتائے گا یہ کہ آپ نے اپنے آرگیومنٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, آپ کے بیسٹ کانورسیشن کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہیلپنگ سکلز جو ہیں یا جو کاؤنسلنگ ہے, دیٹ ان اٹ سیلف, جیسے آپ نے کہا کہ سائیکالوجسٹ کے پاس لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی جاتا ہے کہ شاید جو پاگل ہو جاتا ہے یا شاید وہ کوئی بہت سیریس ذہنی مریض ہوتا ہے. تو کاؤنسلنگ اور ہیلپنگ سکلز ہماری ڈیلی زندگی کے اندر, ہمارے نارمل کانورسیشنز کے اندر کتنی زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں نا, ہیلپنگ سکلز سے مراد, اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا کہ اگر ایک عام فرد جو ہے, جنرلی ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم بائسڈ ہیں اور ہم باقاعدہ تعصب کا شکار ہیں اور عقلی تعصبات کا شکار ہیں, جن کو کوگنیٹو بائسز کہتے ہیں. اگر ہم ان کو پہچان سکتے ہیں تو اس کو پہچاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ڈیسیجن میکنگ میں ہم بہت ریشنل ہو جاتے ہیں اور عقلی ہو جاتے ہیں اور بہتر فیصلہ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس میں اچھا اس طرح فوبیاز ہیں اگر ہم ان سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں. ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, مثلا لرننگ کے جو بیسکس ہیں اس سے اب جب ہم واقفیت حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے کی جو لرننگ ہے جس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ پتہ نہیں گریڈ نہیں لے رہا یا اسکول پراپر نہیں جاتا یا ہوم ورک نہیں کرتا, تو ہمیں اس کا جو ادر دین اسکول سٹف ہے وہ بھی کیونکہ ہم پھر کنسیڈر کرنا شروع کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ تو ایک خوفناک لرننگ پروسیس میں ہے, وہ تو ایک اتنی بڑی لرننگ پروسیس میں ہے کہ وہ تو اتنا لرن کر رہا ہے کہ مثلا اگر میں ایک بیسک سائیکالوجی سے جو واقف آدمی ہے تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ میں 10 دن کے ٹور پہ تو جانا چاہتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہو جائے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ 10 دن اس نے پتہ نہیں سکول میں تو کیا تعلیم حاصل کرنی ہے, لیکن وہ 10 دن جب وہ ٹور پہ جائے گا
تو وہ ایک اتنی بڑی لرننگ ہے, ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ زبان, ڈفرینٹ لوگوں سے ملے گا, لینڈسکیپ دیکھے گا, بہت ساری چیزیں دیکھے گا. وہ لرننگ اس 10 دن کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. سو لرننگ کی جب بیسکس کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو آپ بچوں پہ تھوڑا سا ان کے کیا کہتے ہیں ان کے حال پہ رحم کرتے ہیں. اسی طرح جو خوف ہیں, جو تعصبات ہیں, یہ جو بہت بیسک چیزیں ہیں, یہ ایون ہمارے تو قومی سطح پہ بھی ہیں, سیاسی سطح پہ بھی ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں جب آپ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں, مثلا کنفرمیشن بائس کو جب آپ پہچاننا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایک سیاسی لیڈر جو ہے جب اس طرح کی بات کرے گا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 مہینے بعد کچھ ہونے والا ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے, تو ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بندہ, کیونکہ 2 مہینوں میں تو ہیپننگ ہر وقت ہو ہی رہی ہے, تو یہ جب کوئی چھوٹی موٹی جو بھی ہیپننگ ہوگی تو اس کو پھر یہ جواز بنائے گا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان جو ٹرکی سی چیزیں ہیں ان سے پھر نکل آتے ہیں. مجھے لگتا ہے وقار صاحب سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایز اے سائیکالوجسٹ کیا آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن کیونکہ ہمارا فوکس آج یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا لے مین پرسن کو بتا سکیں کہ جب آپ نیوز دیکھتے ہیں, جب آپ اپنے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں, آپ ورک پلیس میں ہیں, آپ اپنے انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے اندر آپ بیسٹ یوز کیسے اپنا کر سکتے ہیں اپنی سائیکولوجیکل کیپیسٹیز کا. آپ نے مثال دی بچوں کی کہ کس طریقے سے جب ہم بچے کو لے کر جاتے ہیں کہیں پر تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کا حرج ہو جائے گا. وہ ایک آئی واز ریڈنگ اٹ سم ویئر, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر بچہ میتھ میں ویک ہے اور ٹینس میں بہت اچھا ہے تو پیرنٹس اس کو میتھ کا ٹیوٹر لگا کے دیتے ہیں, ٹینس کا کوچ نہیں دیتے ہیں. تو ہم اس کی اسٹرینتھ کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے اس کی ویکنیسز کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی, وہ بھی ضروری ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی اسٹرینتھ کو ہم نے مزید انہانس کرنا ہے. تو آئی وانٹ یو ٹو کنکلوڈ دس ہول conversation with this point کہ ایک جو پیرنٹ ہے اس کا ایک سوسائٹی کے اندر سائیکولوجیکل ایڈ دینے کا کتنا بڑا ایک رول ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ کردار ہو سکتا ہے. پھر میں تو عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی اپنا گیجٹ یا کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینوئل اور بڑا آپ شوق سے پڑھتے ہیں. تو دنیا کی کمپلیکس ترین چیز جو ہے وہ آپ لے کے آ رہے ہیں بچہ, تو آپ اس کو مینوئل پڑھنے کا, اس کی بیسکس پڑھنے کا آپ کو نہیں ہے. اور کنکلوڈ کرتے ہوئے, کیونکہ ایکچولی یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, لیکن کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ پولیٹیشین ہیں اور آپ میرے پاس آئی ہیں کہ مجھے ووٹ چاہیے, اور آپ ایک ایسی گاڑی سے اتری ہیں جو کہ 8 کروڑ کی گاڑی ہے یا 10 کروڑ کی گاڑی, اور آپ کا گھر بھی اس طرح ہے اور سارا, اور آپ میرے پاس آ کے بیٹھ کے رہی ہیں کہ میں آپ کی غربت ختم کرنا چاہتی ہوں, میرے دل میں بڑا درد ہے, تو میں جب بیسک ایمپتھی کے فینومینا کو سے واقف ہوں گا سائیکالوجی میں تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس حد تک میرے ساتھ ایمپیتھیٹک ہے. مجھے آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہ چیز یہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس لیے میں قومی سطح پہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ یا کسی بھی سطح پہ جب آپ بیسک سائیکالوجی کو جانتے ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ بہتر فیصلے کرتے ہیں, آپ ووٹ بہتر لوگوں کو دیتے ہیں, آپ مطلب ہر لحاظ سے آپ کی زندگی کی جو کوالٹی ہے یا جو فیصلوں کی کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. ہم نے سیکھ لیا ہے کہ فرسٹ ایڈ کس ہیں, کسی کو بخار ہو تو امیڈیٹ بیسس پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کسی کا فریکچر ہو جائے, کسی کو کوئی انجری ہو جائے تو ہم نے کس طریقے سے اس وقت رسپونڈ کرنا ہے. لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ جو ہے وہ سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. آپ کے موبائل فونس کے اندر صرف آپ کو شاید انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی, اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اب سیلف تھیراپی یا ہم خود سے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, لیکن جو ایک بیسک انفارمیشن, بیسک نالج جو آپ کو سائیکالوجی کا ہونا چاہیے, جو کہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں اور اپنے لوڈ ونس کو, دنیا ایز اے ہول, سوسائٹی کو سمجھنے میں آپ کو مدد کرے گا. وہ انڈیویجول سے جو سوشل کا جو جرنی ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ کرے گا, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز. ویل بی بیک ود another very interesting topic.